آج ہم بات کریں گے رازداری کے حوالے سے، سیکریٹس کے بارے میں کہ راز کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی راز ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کو کوئی عیب اس کا معلوم ہوا ہو، کوئی برائی معلوم ہوئی ہو اور آپ نے کسی سے شیئر نہیں کی ہو، تو یہ بھی ایک راز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ کا دوست، آپ کا پارٹنر آپ کو آ کر کہتا ہے اکیلے میں، تنہائی میں کوئی بات، تو وہ راز کی نیت سے آپ سے کہتا ہے۔ اور یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کہے اور وہ ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو یہ بھی راز کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ شخص اس لیے دیکھ رہا ہے، کوئی اور بات تو نہیں سن رہا، اگرچہ وہ منہ سے نہ کہے کہ اس کو راز رکھنا، تو یہ بھی راز کہلاتا ہے۔ تو رازداری رکھنا اچھی بات ہے۔ اور اب ہم جس زمانے کی گردش میں ہے، اگر یہ کوئی سوچ کر کسی سے راز شیئر کرتا ہے، کوئی سیکریٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، تو اور پھر یہ سوچے کہ یہ گمان کرے کہ یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوگا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں بہت کم لوگ ملیں گے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے، جو کسی کا راز جو ہے وہ آگے شیئر نہ کرتے ہوں۔ کیونکہ جب آپ کسی پر اعتماد کر کے اس سے یہ بات شیئر کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنے خاص دوست سے وہ بھی شیئر کر لیتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو بات ہے پہلے سے دوسرے کو معلوم ہوئی، دوسرے سے تیسرے کو، اور تیسرے سے چوتھے کو، اس طرح پھر یہ بات پھیلتی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی بات کسی کو معلوم نہ ہو، تو وہ کسی سے بھی اپنا راز جو ہے وہ شیئر نہ کرے، کیونکہ جب تک وہ اس کے دل میں ہے، اس تک ہے تو وہ راز ہے۔ جب اس نے کسی کو بتا دیا تو اب وہ راز نہیں رہا، آگے بھی معلوم ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ راز پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ باتیں آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کی ذات کو نقصان نہ ہو، تو وہ آپ اپنے خاص دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بات آگے پھیل بھی جاتی ہے تو اس سے آپ کی ذات کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ لیکن وہ راز جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ تک محدود رہے، تو پھر وہ آپ کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کسی دوسرے سے شیئر کر دیتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بتائے گا، لیکن وہ محفوظ نہیں رہتا۔ وہ اپنے خاص دوست کو بتا دیتا ہے، تو وہ جو خاص اس کا دوست ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ نارمل اور عام سی بات ہوتی ہے، تو وہ شیئر کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کسی کو نام لیے بغیر، اشارہ کیے بغیر کوئی بات کرتے ہیں، تو پھر بعد میں کچھ ایسی چیزیں نکل آتی ہیں جس سے انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو سکتا ہے، تو اشاروں کی وجہ سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی سے بھی یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ شیئر نہ کیا کریں، اور صرف اپنے تک محدود رکھیں۔ اگر وہ کوئی برائی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ جو اپنے راز ہیں، سیکریٹ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے تک محدود رکھیں، کسی سے نہ شیئر کریں، کسی پر بھی اس چیز کے حوالے سے بھروسہ نہیں کریں، کیونکہ آج کوئی آپ کا خاص دوست ہے، کل کو وہ آپ کا خاص دوست نہیں ہو سکتا، کسی رنجش کی وجہ سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ یہ چیزیں شیئر کرنا شروع کر دے، تو اس سے آپ کی ذات کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ذات تک محدود رہے، تو وہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ اور اس چیز کو اسلام نے بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کسی کی بات کو ادھر ادھر پھیلاتے پھریں، یہ گناہ ہے، اور کسی کی عزت نفس کے اوپر ایک حرف آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس چیز کو، رازداری کو کسی کے ساتھ نہ شیئر کریں، صرف اپنے تک محدود رکھیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا بہت ہی قابل اعتماد دوست ہو، آپ اس کی ذات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ اس نیچر کا بندہ نہیں ہے کہ یہ کسی سے یہ بات شیئر کرے، تو پھر آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے، ایسے حالات آپ کے ساتھ بن جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے، دل میں ہی سوچ کے آپ اپنی حالت خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دوست ہو جس سے وہ آپ غم شیئر کر کے اپنی تکلیف جو ہے وہ ہلکی کر سکے۔ کیونکہ غم جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کسی اپنے کے ساتھ، تو اس کی جو تکلیف ہے وہ کم محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دوستوں میں بھی یہی چیز ہے کہ جب
کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کر لیتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس کچھ ایسے خاص دوست ہونے چاہیے جس سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا غم جو ہے ہلکا ہو سکتا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہیں، مشورہ طلب کرنا چاہتے ہیں، تو تبھی آپ اس سے مشورہ لے سکیں گے جب آپ اس سے مکمل طور پر بات شیئر کریں گے، تو پھر وہ آپ کو اس کے بارے میں رائے دے سکے گا۔ تو یہ چیزیں ہر ایک بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کے اگر 10 دوست ہیں، 8 دوست ہیں، تو وہ سب ایسی نیچر کے نہیں ہوں گے۔ کچھ اس میں سے ایک خاص دوست ہوگا یا 2 ہوں گے جن سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہوں گے۔ تو ایسے دوستوں سے آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں، ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی اور کھل کر بھی، کہ جس سے آپ کی عزت پہ آنچ نہ آئے، آپ کی ذات پر کوئی حرف نہ آئے، اور آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں، تو آج کا میرا ٹاپک یہی تھا، سیکرٹس کے بارے میں، رازداری کے حوالے سے، پردہ دری کے بارے میں۔ تو اس وقت جو بھی مین باتیں تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، اور یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔